السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان کی تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کسی اقلیتی شہری کے ساتھ ناانصافی زیادتی ہوئی تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ تقریب میں مارکہ حق کا بھی ذکر، کہا کہ مئی میں افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑائے۔ ایئر مارشل کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ اعظم نے اپنے خطبوں میں بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ہر ایک کو پورا قانونی حق حاصل ہوگا کہ وہ جس طرح چاہے بلا خوف و خطر جا کے اپنی رسومات ادا کریں، اور یہ وہ فرمودات آج پاکستان کے آئین میں شامل ہیں۔ مئی کے مہینے میں جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے، ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا۔ فیلڈ مارشل مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ عاصم منیر نے راولپنڈی کی تاریخ کی کرائسٹ چرچ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کرسمس کی تقریبات میں شرکت کی اور اقلیتوں کے حقوق، مذہبی آزادی اور بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ پہنچے، جہاں انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر قائم ہے، جبکہ مذہبی آزادی اور رواداری ریاست کی بنیادی اقدار ہیں۔ انہوں نے مذہبی آزادی اور رواداری کے فروغ پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پاکستانی مسیحی برادری نے قومی ترقی اور ملکی دفاع میں قابل فخر خدمات انجام دی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے مسلح افواج میں مسیحی برادری کی نسل در نسل خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاک فوج تمام شہریوں کے وقار، سلامتی اور مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر مسیحی رہنما فیلڈ مارشل کے مشکور دکھائی دیے۔ کرسمس تقاریب میں شرکت پر عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ علاج کی سہولیات مفت فراہم کریں۔ دعویٰ کیا کہ صحت کے شعبے میں سندھ تمام صوبوں سے آگے ہے۔ تمام پاکستانی کرسچنز کو کرسمس مبارک کہنا چاہوں گا۔ تمام مذہب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غریبوں کا، بیماروں کا، کمزور طبقات کا خیال رکھنا چاہیے پورا سندھ میں، کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا علاج اپنے عوام کو پہنچائیں، 100% مفت علاج ہو۔ یہ کوئی نہ دیکھے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کون سا زبان بولتے ہیں یا کیا مذہب ہے، اور بلا تفریق علاج کروایا جاتا ہے، مفت علاج کروایا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنا دینی فرض پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ہم نے سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل کر چکا ہے، اور ہم باقی صوبوں سے نہیں، اب عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا یا انہیں نقصان پہنچائے گا تو ریاست پوری قوت سے ان سے ٹکرائے گی۔ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو حکومت اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتی اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ مریم نواز نے بھارتی ریاست بہار میں خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے کی سخت مذمت کی۔ پنجاب میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ میری اقلیتوں سے کوئی ٹکر لے۔ جو میرے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ گنتی میں کم ہیں، تو میری ان کی طرف ذمہ داری زیادہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا۔ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اب اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنایا، اور صرف اپنے سر کا تاج نہیں بنایا، میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا اپنی اقلیتوں کو۔ جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت ہیں، سیکولر ملک ہیں،
وہ نقاب جو اس بچی کے منہ سے کھینچا تھا اس نے، وہ نقاب اس بچی کے منہ سے نہیں کھینچا، وہ نقاب انہوں نے اپنی ہپوکریسی کے منہ سے کھینچا ہے جو پوری دنیا پہ آج عیاں ہو گئی ہے۔ یوم قائد کے موقع پر ISPR نے نیا نغمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ نغمہ قائد اعظم کے فرمودات، قیام پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں، جد و جہد کی عکاسی کرتا ہے۔ نغمے میں قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ملی نغمہ قائد کے افکار کی تجدید اور پاکستان کے محفوظ اور باوقار مستقبل کی امید کی علامت ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسچن کمیونٹی کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقریبات اور کرسمس کے کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے چرچز کی صفائی اور سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے سلام۔ سب سے پہلے تو میں سہوترا فیملی کی طرف سے آپ سب کو، پاکستان کے پوری مسیحی برادری کو میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کہتی ہوں، اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سکھر میں مسیحی کمیونٹی تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو ہم اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم صبح کا آغاز اپنی عبادت سے کرتے ہیں تاکہ ہم ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، وبا کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ خدا اس ملک پاکستان کو اسی طرح سلامت رکھے۔ بھارت کو بخشنا انتہا پسندوں کو رعایت دی۔ بیرونی محاذ سے لے کر اندرونی معاملات تک عسکری قیادت نے ریاست پاکستان کو راہ راست پر رکھا۔ معروف امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے بڑا اعتراف کر لیا، جو پاکستان کی عسکری اور سیاسی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2025 پاکستان کے لیے گیم چینجر بن گیا۔ ملک نے رواں سال تاریخی کامیابیاں سمیٹی، عالمی توجہ کا بھی مرکز بنا رہا۔ امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ پاکستان کا معترف عسکری، سفارتی اور سلامتی پالیسیوں کو اسٹریٹجک واپسی قرار دیا۔ جریدے نے لکھا کہ پاکستانی عسکری قیادت نے انتہا پسندی کے خلاف واضح ریاستی موقف اختیار کیا۔ جہاد کے اعلان کو صرف ریاست کا اختیار قرار دینا ایک اہم سنگ میل رہا۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں محدود وسائل کے باوجود مؤثر کارکردگی دکھائی، جس نے خطے میں عسکری توازن کو مضبوط کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون نے پاکستان کے علاقائی کردار کو مزید مستحکم کیا۔ افغانستان اور TTP کے معاملے پر پاکستان نے واضح اور سخت پالیسی رکھی، دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کی۔ PIA کی نجکاری نے معاشی طور پر ملک کو مضبوط کیا۔ جریدے نے کامیابیوں کو ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا۔ برطانوی سامراج سے گھبرائے نہ، کانگریس کی سازشوں سے پریشان ہوئے، پرعزم انداز میں مسلمانہ نے ہند کی قیادت کی، علیحدہ وطن کا قیام عمل میں لائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بابا قوم کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گارڈز کی تبدیلی کے ساتھ وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ سمیت اعلیٰ حکام نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے مزار قائد پر سلامی پیش کی گئی۔ DI خان کے علاقے کولاچی میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد دلاور سمیت 2 خوارج ہلاک کر دیے گئے، جو دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ DI خان کے علاقے کراچی میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، دہشت گردی کے خلاف کاری ضرب، خفیہ اطلاع پر آپریشن 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد دلاور سمیت 2 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک دہشت گرد دلاور دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا، سیکورٹی فورسز پر حملوں میں بھی براہ راست شامل رہا۔ حکومت کی جانب سے دلاور کی سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے DI خان میں کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت کے خلاف شارجہ میں یادگار فتح، جاوید میادات اور توصیف احمد ایک تقریب میں یکجا ہوئے تو 39 سال قبل روایتی حریف کے خلاف جیت کا خوب تذکرہ ہوا۔ میادات کے چٹکلوں نے دیکھنے والوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔